بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، پھر اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ضرور ظاہر کرے گا جھوٹوں کو۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ کیا وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين۔ اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، یقیناً اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کریں گے، اور ضرور انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے انسان کو حکم کیا اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا، اور اگر وہ تم پر زور دیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، تو ان دونوں کا کہا نہ ماننا، میری ہی طرف تمہیں واپس آنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد پہنچے تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ خوب نہیں جانتا اس کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اور اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا انہیں جو ایمان والے ہیں، اور ضرور ظاہر کرے گا منافقوں کو۔
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون۔ اور کافروں نے کہا ایمان والوں سے کہ تم ہمارے طریقے پر چلو اور ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ کو اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ اٹھانے والے نہیں ہیں ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی، بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور وہ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، اور ان سے قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا ان جھوٹی باتوں کے بارے میں جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 950 سال رہے، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پھر ہم نے ان نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون۔ بے شک تم اللہ کے سوا جنہیں پوجتے ہو وہ تو صرف بت ہیں اور تم جھوٹ گھڑ رہے ہو، بے شک تم اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارے لیے کسی رزق کا اختیار نہیں رکھتے، تو اللہ کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو یقیناً تم سے پہلے بھی کئی امتیں رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کی ابتدا فرماتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ فرما دیجئے زمین میں چلو پھرو تو دیکھو کہ اس نے کس طرح مخلوق کی ابتدا فرمائی، پھر اللہ ہی اسے دوسری بار پیدا فرمائے گا، بے شک اللہ ہی ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ۔ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور اسی کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے۔ وَمَا
أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، وہی میری رحمت سے نا امید ہوں گے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. تو ان ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا انہیں قتل کر دو یا انہیں جلا دو، تو اللہ نے ان کو آگ سے نجات عطا فرمائی. بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور بڑی نشانیاں ہیں. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس تم نے تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے صرف دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کرو گے، اور تم میں سے ہر ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. تو ان پر لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور انہیں دنیا میں بھی ان کا اجر عطا فرمایا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہیں. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں کسی نے نہیں کی. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. کیا تم خواہش نفسانی کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب،
اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ لوط علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما ان فساد مچانے والے لوگوں کے مقابلے میں۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا بے شک ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں، ہم ان لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمزدہ ہوئے اور دل میں تنگی محسوس کی، اور انہوں نے کہا نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہے۔ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور یقیناً ہم نے اس بستی سے ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور مدین کے لوگوں کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور تم زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور یقیناً یہ بات تمہیں ان کے گھروں کے کھنڈرات سے واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ بہت سمجھدار لوگ تھے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو ان لوگوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ
ہماری گرفت سے آگے نکلنے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو ہم نے سب کو ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان میں کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، اور کچھ وہ تھے جن کو چیخ نے آ پکڑا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو مددگار بنا رکھا ہے، مکڑی کی مثال جیسی ہے۔ اس نے ایک گھر بنایا اور سب گھروں سے کمزور گھر یقیناً مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم۔ بے شک اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جنہیں وہ اس کے سوا پوجتے ہیں، اور وہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور بڑی نشانی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، اور یقیناً اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور اہل کتاب سے ایسے طریقے سے بحث کرو جو بہتر ہو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہہ دو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے،
تو جنہیں ہم نے پہلے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان مشرکین مکہ میں سے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، اور آپ نہیں پڑھتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل ضرور شک کرتے۔ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار صرف ظالم ہی کرتے ہیں۔ وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، اور انہوں نے کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ اولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے؟ یقیناً اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ ضرور ان پر اچانک ہی آئے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون۔ جس دن وہ عذاب انہیں ڈھانپ لے گا ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور وہ اللہ فرمائے گا کہ جو کچھ تم کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
پھر تم ہماری ہی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ضرور ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے رہے۔ وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم۔ اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق عطا فرماتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا فرمایا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم۔ اللہ ہی رزق کشادہ فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس نے زندہ فرمایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ تو جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، تو جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات عطا فرماتا ہے تو اسی وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا فرمائی اور فائدے اٹھاتے رہیں، تو وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے حرم کعبہ کو امن کی جگہ بنا دیا اور لوگ ان کے آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آ جائے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ ضرور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔